نہ تم داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے۔ اب آپ دیکھیے کہ گھر کیا چیز ہے۔ گھر وہ جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے رہنے کے لیے بنایا ہے۔ گھر صرف انسانوں کے نہیں ہوتے، دوسری مخلوقات کے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی گھر کی ضرورت ہر جاندار کے لیے ایک فطری ضرورت ہے۔ مثلاً پرندوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی گھر بناتے ہیں، جانور بھی کہیں نہ کہیں ٹھکانہ پکڑتے ہیں۔ تو گھر بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گھر کی مصلحت کیا ہے؟ گھر کے لیے عربی میں لفظ بیوت یا بیت کے علاوہ مسکن بھی استعمال ہوتا ہے۔ بیت کا لفظ جو ہے یہ باتا یبیتو سے ہے۔ باتا یبیتو بیت کا مطلب ہے رات گزارنا۔ تو گویا گھر وہ ہوتا ہے جہاں انسان رات گزارتا ہے، اور جب اس کے لیے مسکن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو مسکن کا لفظ جو ہے سین کاف نون سے ہے، سکنہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، اسی سے لفظ سکون ہے، یعنی وہ جگہ جہاں انسان سکون پاتا ہے۔ اور مسکن کی اصل غرض و غایت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں جعل لکم من بیوتکم سکنا، یعنی اللہ نے تمہارے گھروں سے تمہارے لیے سکون اور راحت کا سامان پیدا کیا۔ اس آیت میں بیوت کے لفظ کے ساتھ سکن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ بیت کی اصل غرض کیا ہے؟ سکون۔ کس چیز کا سکون؟ کہ انسان دوسروں کی مداخلت کے بغیر آزادی کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دے سکے، اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ گھر میں انسان کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے، دیگر کام کاج کرتا ہے، تو گھر کے اندر سکون کا سبب دراصل اس کی پرائیویسی ہوتی ہے۔ اس آیت میں دراصل اللہ تعالی گھروں کی پرائیویسی کو قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ دوسرے لوگ کسی کے گھر میں یا گھر والوں کے علاوہ دوسرے لوگ اس میں اس قسم کی مداخلت نہ کریں کہ جس سے انسانوں کا سکون برباد ہو۔ اب دیکھیے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ پیس، امن۔ یہ امن صرف ملک کی سطح پر نہیں، صرف کسی شہر یا محلے کی سطح پر نہیں، یہ سکون انسان کے گھر میں بھی اور انسان کے دل میں بھی۔ اسلام ایسے قوانین اور ایسے طریقے زندگی بتاتا ہے کہ جس سے انسان کی اپنی زندگی میں بھی سکون آئے، اس کے گھر میں بھی سکون ہو، اس کے شہر میں بھی، اس کے ملک میں بھی، اور پھر پوری دنیا میں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دوسرے کو ناحق تکلیف دینا حرام ہے۔ مسلمان کی تعریف ہی یہ کی گئی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لہذا کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے دوسرے کو اذیت ہو، جس سے دوسرے کا چین اور آرام رخصت ہو، یہ اسلامی روح سے ایسا کرنا ممنوع ہے، حرام ہے۔ کسی دوسرے کی آزادی میں خلل ڈالنا اور اس کو تکلیف سے بچانا یہ عین انسانی شرافت کا تقاضا بھی ہے۔ اسی لیے یہاں پر کیا حکم دیا گیا؟ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں مت داخل ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ انہیں مانوس کر لو، یعنی ان سے اجازت لے لو اور انہیں سلام کر لو، جیسا کہ آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے۔ جب سکون کی بات ہو رہی تھی تو اس میں آپ دیکھیے کہ سکون انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ ہمارے معاملات ہمیں ایک پرسکون طریقے